ایک ایسا جہاز جس پر تبصرے کیے جاتے تھے یہ کبھی نہیں ڈوب سکتا، وہ بناوٹ کے کچھ ہی دن بعد 11 اپریل 1912 کو برطانیہ سے نیو یارک کی طرف روانہ ہوا اور کچھ ہی لمحے میں ڈوب گیا۔ ٹائٹینک جہاز کیسے سمندر کی زد میں آ گیا، اس کی کیا وجہ بنی، ہم جانتے ہیں زائرین ٹی وی کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، ٹائٹینک جہاز کو 31 مارچ 1909 کو بنانا شروع کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں ورکرز موجود تھے، جن کی انتھک محنت کے بعد 1911 میں ٹائٹینک کو لانچ کیا گیا۔ 2 اپریل 1912 میں اس کی رہتی سہتی مختلف اقسام کی کمیوں کو پورا کر کے کمپلیٹ کیا گیا۔ RMS ٹائٹینک ایک برطانوی مسافر لائنر تھا جسے وائٹ سٹار لائن کے ذریعے چلایا جاتا تھا، جو 15 اپریل 1912 کو برطانیہ سے نیو یارک سفر کے دوران ایک آئس برگ سے ٹکرا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جہاز شمالی بحر اوقیانوس میں پانی کی زد میں آ کر ڈوب جاتا ہے۔ دوستو، اس جہاز کو بنانے کے بعد اس کو اس حد تک الفاظ دے کر دنیا کے سامنے رکھا گیا کہ اسے کوئی ڈبو نہیں سکتا، حتیٰ کہ نعوذ باللہ خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، لیکن میرا مالک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک کی ذات کو جو بھی چیلنج کرتا ہے وہ ہمیشہ ذلت و رسوائی ہی کماتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2224 مسافر اس جہاز کے اندر موجود تھے، جن میں 1500 سے زائد افراد موت کی زد میں آ گئے۔ اس جہاز میں 30 لائف بوٹس موجود تھیں، لیکن سارے افراد بھی اس میں نہیں آ سکتے تھے۔ لائف بوٹس کا استعمال کر کے جو بچ سکتے تھے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو، اس جہاز کی فرسٹ کلاس کی ٹکٹ اس دور میں 850 پاؤنڈ کی تھی، جس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ایک برطانوی فوجی کی پورے سال کی تنخواہ 20 پاؤنڈ تھی۔ اس کے حساب سے اس کی فرسٹ کلاس کی ٹکٹ کا کرایہ ایک برطانوی فوجی کی 20 سال کی تنخواہ کے برابر تھی۔ اس بحری جہاز میں لگژری ڈائننگ روم، سوئمنگ پولز اور بہترین بناوٹ کے ساتھ ساتھ فل سیکیورٹی سسٹم بھی موجود تھا۔ انہی خصوصیات کو بھانپتے ہوئے اس جہاز کو انسینکیبل یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز کہا جاتا تھا۔ اپریل 1912 کو جب یہ جہاز ڈوبا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اس موجودہ دور میں تو اس کی اتنی کھوج نہیں کی گئی کیونکہ تب کوئی اتنی خاص مشینری موجود نہیں تھی۔ پھر آخرکار بار ٹائٹینک کے ملبے کو کھوجنے کے بعد 1985 میں ٹیم ٹائٹینک کے ملبے کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ٹائٹینک کے ملبے کو ڈھونڈنے والے پہلے شخص کا نام رابرٹ بیلور تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹائٹینک کے دونوں حصے ایک دوسرے سے تقریباً 2000 فٹ کی دوری سے دریافت ہوئے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے آگ کی طرح سوشل میڈیا پر پھیلنے والی خبر جو کہ ایک اوشن گیٹ کمپنی کی ٹائٹن نامی سب مرین کی تھی، اس آبدوز میں 5 افراد موجود تھے جو ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے پانی کی گہرائی میں گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق ٹائٹینک کا ملبہ سطح سمندر سے 8 کلومیٹر نیچے ہے۔ ان 5 افرادوں میں موجود 2 پاکستانی بھی تھے، جو پاکستان کی اینگرو کمپنی کے وائس چیئرمین شہزادہ داؤد تھے، اور ان کے بیٹے محمد سلمان بھی موجود تھے، اور ان میں سے ایک فرد ایسا بھی تھا جس کی بیوی کے پردادا اور پردادی ٹائٹینک جہاز میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی آبدوز میں ایک ایسا شخص بھی بیٹھا ہوا تھا جس کے پاس دنیا کا تیز ترین چکر لگانے کا ورلڈ ریکارڈ موجود تھا، اور اس آبدوز میں اوشن گیٹ نامی سب مرین بنانے والے کمپنی کے CEO بھی موجود تھے جس کا نام سٹوک رش تھا۔ یہ 5 لوگ سطح سمندر سے 8 کلومیٹر نیچے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گئے تھے، اور کچھ ہی لمحے میں یہ آبدوز بحر اوقیانوس میں لاپتہ ہو گئی۔ اس آبدوز میں 96 گھنٹے یا صرف 4 دن کی آکسیجن موجود تھی۔ امریکہ اور کینیڈا کے حکام کی جانب سے مسافروں کو ڈھونڈنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن بالآخر وقت گزرنے کے بعد 5 لوگ موت کی زد میں آ گئے۔ دوستو، اس ٹائٹینک کو دیکھنے جانے کی ایک پرسن کی ٹکٹ $2.5 لاکھ تھی، جو کہ پاکستانی 7.5 کروڑ بنتے ہیں۔ دوستو، ٹائٹینک کے ملبے کا بڑا حصہ ضائع ہو چکا ہے۔ اسے دھات کھانے والے بیکٹیریا کا شدید سامنا ہے۔ بیکٹیریا روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں کلوگرام لوہے کو کھاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق آئندہ کچھ دہائیوں میں ٹائٹینک کا ملبہ مکمل طور پر ختم ہو سکتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں اپنے میزبان کو۔ اللہ حافظ۔